نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن استطاع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین اعظام، کئی ہفتوں سے سیرت کے موضوع پر بات چل رہی تھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرتی زندگی سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور وہ موضوع ہے نکاح کے مقاصد، اور اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی۔ سب سے بنیادی چیز یہ جاننے کی ہے کہ انسانی ضرورت، مرد ہو یا عورت، یہ بنیادی ضرورت ہے نکاح۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر نکاح، جنت میں ان کا نکاح ہوا۔ یہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا تھا، پہلا انسانی رشتہ وجود میں، یہی رشتہ وجود میں آیا تھا۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی اور دوسرے رشتہ داروں کی رشتہ داری، اس کا وجود بعد میں آیا۔ میاں بیوی، شوہر اور بیوی، اس کا وجود سب سے پہلے ہوا۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے معنی آتے ہیں ملانے کے، اور لغت میں یہ کہیں گے کہ ایک مرد اور عورت جو صنفی تعلق ان کا ہوتا ہے، ان کا مل جانا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور فقہ کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں مرد اور عورت یہ طے کریں، ایک شرعی معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں، اور ایک دوسرے سے استمتاع یعنی فائدہ حاصل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا شرعی معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان جس سے ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم جنسوں کا نکاح نکل گیا۔ ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، جو بہت سارے خاص کر یورپ کنٹری میں قانونی درجہ جسے حاصل ہو گیا ہے کہ لڑکا لڑکا یا لڑکی لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر لے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔
اسی تعریف کے ذریعے سے مومن مرد اور عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی مشرک ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی تعریف کے ذریعے سے محرم جو رشتہ داریاں ہیں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے اور اسلام سے پہلے دیگر مذاہب، عیسائی مذہب ہو یا ہندو مذہب کے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ تقرب الی اللہ سے دوری کا سبب اور ذریعہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہو سکتا ہے اس سے دوری کی سبب یہ نکاح کرنا ہے۔ شریعت اسلام سے پہلے عربوں میں 3 رواج تھا نکاح کا، 3 طریقے پر 4 طریقے پر نکاح کیا کرتے تھے۔ ایک طریقے کو شریعت اسلام نے اس کو باقی رکھا اور 3 طریقے کو اس کو منسوخ کیا، ختم کیا۔ اور وہ ایسا طریقہ تھا جس میں انسانوں کے نسب اس کے گم ہو چکے تھے، اس کہ یہ بچہ ہے کس کا، وہ نسب گم ہو چکے تھے، اس کی شناخت ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شریعت اسلام سے پہلے ایک رواج تھا نکاح کا، ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا تو وہ اپنی بیوی کو کسی اعلیٰ خاندان کے لڑکے کے پاس بھیج دیتا، اور اس وقت تک اس سے ہم آغوش نہیں ہوتا جب تک کہ اس اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان سے وہ حاملہ نہ ہو جائے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ شریعت نے اس کو بند کیا، اس کو۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ ان میں یہ تھا کہ ایک عورت، جس کو رہت کہتے ہیں عربی میں، ایک عورت نکاح کرتی کسی مرد سے اور 10 مردوں سے کم مردوں سے ملتی وہ، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو سارے مردوں کو جمع کر کے پھر وہاں نسب کو متعین کیا جاتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ شریعت نے اس کو بھی ختم کیا۔ اور تیسرا طریقہ تھا ان کے اندر، جو عام طور پر جو پیشہ ور جو طوائف ہوتی ہیں ان کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی آ سکتا ان کے پاس، اور جب ان کا بچہ ہو جاتا تو پھر وہ کسی سے بھی اس کی نسب کو ثابت کر دیتے۔ یہ 3 طریقے ایسے تھے جس میں نسب، آدمی کی شناخت یہ ختم ہو گئی تھی، وہ گم ہو کر رہ گیا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں کو بند کیا اور ختم کیا، اور ایک طریقے کو رائج رکھا، جو آج ہمارے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے اس کو باقی رکھا۔ اس کو چونکہ شریعت اسلام یہ اعتدال پر مبنی ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے کہ بہت زیادہ چھوٹ مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ جکڑ دیا جائے کہ آدمی رہبانیت کو اختیار کر لے، جنگلوں میں نکل جائے، نہ معاشرے سے کوئی تعلق، نہ خاندانوں سے کوئی تعلق، نہ کسی اور سے کوئی تعلق۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسلام سکھاتا ہے، جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں۔ زنا اسے بند کیا گیا
روکا گیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اسے روکا ہے، اور قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو تم، اس لیے کہ بہت فحش اور برائی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ نکاح کے مقاصد کیا ہے، شریعت نے کیا اجازت دیا ہے، اس کے چند مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد نکاح کرنے کا عفت اور عصمت ہے، پاکیزگی نفس ہے، یہ پہلا مقصد ہے کہ آدمی پاک رہے، رہبانیت کو اختیار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 صحابی آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور امہات المومنین سے آپ کے عبادات اور دن بھر کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے آپ کے اعمال بتا دیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اور یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، اور ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور ان کے حقوق کو ادا بھی کرتا ہوں۔ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی زندگی گزارے۔ تو نکاح کا پہلا مقصد عفت اور پاک دامنی اور عصمت ہے۔ خطبہ مسنونہ میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم، جو تم میں سے اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے، تو فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اس کے مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو بیان کیا، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ تمہاری نگاہوں کی اس سے حفاظت بھی ہوگی اور تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے زنا کے جو اسباب ہو سکتے تھے اور زنا تک پہنچنے کے لیے جو سبب اختیار کیا جا سکتا تھا اس ذریعہ سے بھی روکا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا مومن مردوں کو الگ خطاب کیا اور مومن عورتوں کو الگ خطاب کیا، حالانکہ قرآن میں اکثر جگہوں میں خطاب دونوں کو ایک ہی لفظ سے کیا جاتا ہے۔ نماز کا دیکھ لیں، اقیم الصلاۃ حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو، مرد عورت سب اس کے اندر ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مرد عورت سب اس کے اندر ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کیا اور حج اور عمرہ کو پورا کرو، مکمل کرو۔ اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی گئی، دونوں مراد ہے اس سے۔ لیکن جب بے حیائی کی چیزوں کے بارے میں جب اللہ روک رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو وہاں پر مردوں کو الگ خطاب کیا گیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا۔ اور زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس اسباب کی طرف اللہ رب العزت
خطاب کر کے فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واللہ خبیر بما یصنعون، کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ واللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ باخبر ہے اس بات سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ پھر آگے خطاب کیا گیا مومنہ عورتوں سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو کسی غیر محرم کے سامنے نہ کھولے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے جسم کے نشیب و فراز کو ظاہر نہ کرے۔ یہ اللہ نے حکم دیا، زنا سے بچنے کے اسباب ہے۔ جب آدمی اس سے بچ جاتا ہے تو پھر آگے کا جو مرحلہ ہے زنا اور دوسری برائیاں، ان تمام چیزوں سے پھر بچ جاتا ہے۔ تو پہلا سبب نکاح کا بیان کیا گیا کہ اس سے عفت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، اور حکم دیا گیا کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے۔ ایسا نکاح جس کو مشکل بنا دیا گیا ہے، وہ نکاح میں اکثر ایسے نکاحوں کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ نکاح میں وہ نکاح بابرکت اور عظیم نکاح ہے جس میں مشکلات نہ ہو، جو آسانیاں جس کے اندر ہوں۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا تو زنا آسان ہو گیا، اور غلط راہوں کو اختیار کرنا یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے، چونکہ ہمارے اندر اتنے زیادہ رسم اور بدعات اور بے حیائی اتنے زیادہ ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تمہارے اولاد نکاح کے قابل ہو جائیں تو جلد از جلد ان کے نکاح کرنے کی فکر کرو تم، چونکہ جوانی کا جوش اور پراگندہ خیالات اور جذبات اسے بھڑکا کر کس لائن میں لے جائیں گے اسے تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ غلط راستوں میں جب یہ تمہاری اولاد پڑ جائیں گے تو اس کا وبال صرف وہاں تک محدود نہیں ہوگا، اس کا وبال تمہارے اوپر بھی پڑے گا، اس کا وبال پورے معاشرے پر پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، ورنہ زمین میں فتنے اور فساد ہوں گے، پھر فساد مچیں گے پھر زمین پر۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے نکاح کو کس طریقے سے مشکل بنا دیا ہے، اتنے زیادہ رسم، بدعات اور بے حیائی کا ایک سیلاب امڑ پڑا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ ایسے نکاحوں میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس کی نحوست تو نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اتنی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ ابھی 4 مہینہ 5 مہینہ شادی کے ہوئے ہیں،
اور الگ ہونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپے کروڑ روپے علاج کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، اور ایک دن کی خوشی کے خاطر ہم نے ساری زندگی اپنے اوپر نحوست کو نازل کر لیا۔ ایک دن کی خوشی کے خاطر آتش بازی کر رہے ہیں، بینڈ باجا بجواتے ہیں، مخلوط نظام کیے ہوئے ہیں شادیوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں کہ مرد اور عورت، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے حیائی نہیں ہے یہ چیزیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں شادی کرنے والے اور اس طریقے کے انتظام کرنے والے کہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، سماج میں ہمارا نام اونچا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نسلوں کو بھی برباد کر دیں گی۔ آج ہم اس چیز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، بے حیائی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ عام سی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، جب حیا ختم ہو گئی تو جو چاہے وہ کر لے، پھر اس کے اندر ایمان کا وہ جذبہ اور ایمان کا وہ رمق وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی اور بھی باتیں آئیں گی کہ نکاح کے مقاصد کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو مل جل کر ختم کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا کام ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک امت مسلمہ کا فرض ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو ہم جلد از جلد ختم کریں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔